بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وہدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس سے پہلے متقیوں کی علامات اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ متقی وہ جن کے اندر تقوی کا جوہر ہے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا فکر و اہتمام کا جوہر ہے۔ ان کی وہ نشانیاں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نشانیاں ان کے اندر پہلے سے موجود ہوں گی، تب یہ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ثابت ہوگا، بلکہ مطلب صرف اتنا ہے، تقوی کا ان کے اندر جوہر ہوگا، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا فکر اور اہتمام ہوگا، جوہر ہوگا، تو ان کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت بنے گی، اور یہ کتاب ان کو راستہ بتائے گی، رہنمائی دے گی، روشنی دے گی، اور وہ اس سے رہنمائی لے کر اور اس سے روشنی لے کر اس کتاب کی ہدایت سے ایسے بن جائیں گے، اور ان کے اندر اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ وہ 5 نشانیاں بیان ہو رہی تھیں۔ ایک ہے یؤمنون بالغیب، دوسری ویقیمون الصلاۃ، تیسری ومما رزقناہم ینفقون۔ ان تینوں نشانیوں کا مختصر تذکرہ گزر چکا۔ اب چوتھی نشانی ہے کہ ان کا وحی پر ایمان ہوگا۔ وحی وہ بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وحی وہ بھی جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوئی۔ چنانچہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن پہلے انبیاء کرام پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان صرف اس طرح ہوگا کہ وہ وحی بھی برحق تھی، وہ وحی بھی اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اس پر عمل کا وقت ختم ہو چکا، اور ہمارے آقا حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، چاہے وہ وحی مطلوب ہو چاہے وحی غیر مطلوب، وحی مطلوب اس کو کہتے ہیں وہ وحی جو قرآن بنی، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وحی غیر مطلوب اس کو کہتے ہیں جو ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت، لیکن وہ قرآن نہیں بنی، وہ حدیث بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی ارشادات۔ مثلاً قرآن پاک میں نماز کو قائم کرنے کی بات تو ہے، مگر نماز کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ نماز کس طرح، کتنی رکعتیں اور کیا ترتیب، یہ تمام چیزیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کر دی تھیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ قرآن، یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آپ اس کو واضح کر دیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی اور آیتوں میں بھی یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ قرآن پاک کی وضاحت، اس کی تشریح اور اس کی تفصیل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہے، ان کے سپرد ہے۔ تو آپ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی تشریح یا جو بھی تفصیل ارشاد فرمائی، وہ وحی کے مطابق ہی فرمائی، اللہ کے فرمان کے مطابق ہی کی۔ جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی خواہش سے کبھی کلام نہیں فرماتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، چاہے وہ قرآن میں آئی، چاہے وہ حدیث میں محفوظ ہوئی، اس سب پر ایمان بھی لانا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور حضرت سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام پر وحی نازل ہوئی، وہ بھی سچی تھی، اللہ کی طرف سے تھی، وہ بھی ہدایت تھی، لیکن اس کے چلنے کا ایک وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، تورات کو بھی ہم نے ہی نازل کیا تھا، اور اس میں بھی ہدایت تھی، اور اس میں نور تھا، لیکن وہ تورات ایک وقت تک کے لیے تھی، اور وہ وقت گزر چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو ان پر ایمان صرف اس طرح رکھنا ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ سچی تھی اور من جانب اللہ تھی، اور اس میں بھی نور تھا، اس میں بھی نجات تھی، لیکن اس پر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اس پر عمل کرنا اب اس کا وقت نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وحی کی عزت کرتے ہیں، وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ وحی کون سی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ حضرت چونکہ خاتم الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ کسی وحی نے نازل ہونا ہے۔ اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا، کوئی وحی نازل ہونی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس وحی پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگی۔ لیکن اللہ نے ایسے نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے بعد کوئی وحی ایسی نہیں ہو سکتی جس پر ایمان لانا ضروری ہو، اور جس پر ایمان نہ لانا وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اور یہ اس لحاظ سے یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی ایک کھلی واضح دلیل بھی ہے۔ تو یہ چوتھی نشانی ہے
اہل تقوی کی اس کتاب کی ہدایت سے متقیوں کا جو جوہر تقوی نکھرتا ہے تو پھر وہ ایسے بنتے جاتے ہیں، وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہ صرف اپنی عقل پر، اپنی سمجھ پر ہی پورا اعتماد رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے رحمت اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔